وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور جب مثال لائے مریم کے بیٹے کی، تبھی قوم تیری اس سے چلانے لگتے ہیں اور قالوا آلہتنا خیر ام ہوا، وہ کہتے ہیں کیا ہمارے معبود جو ہیں وہ بہتر ہیں یا یہ تیرا معبود، تیرا رب۔ ضربوہ لک، یہ مثال جو ڈالتے ہیں یا دیتے ہیں آپ کو، یہ مثال نہیں دیتے الا جدلا، مگر جھگڑنے کی وجہ سے، یہ جھگڑنے کے لیے مثال دیتے ہیں، ایسے نہیں مثال دیتے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے جھگڑالو ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، عیسیٰ بن مریم کی مثالیں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے خداؤں کو مانیں یا آپ کی بات مانیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کے نہ حق عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں۔ اس پر قریش کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نصرانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، مگر ان کے بارے میں آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں خیر ہی خیر تھی۔ اس کے جواب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے، جب عیسیٰ بن مریم کے متعلق یہ معترض کی طرف سے ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا، جب اس لیے کہ سرسری نظر ہی سے اس کا بطلان خود ان کو معلوم ہو سکتا تھا، پس عقل رکھ کر ایسا اعتراض کرنا بہت عجیب تھا۔ غرض یہ جب اعتراض کیا گیا تو یکا یک آپ کی قوم کے لوگ اس کے چلانے لگے، معترض کے ساتھ متفق ہو کر کہنے لگے ہاں بتلائیے آپ کے نزدیک ہمارے معبود زیادہ بہتر ہے یا عیسیٰ بن مریم؟ اس کی تو لوگ پوجا کرتے، اس کو کرتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، انہم الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو صرف نرا بندہ ہے، وہ ایک بندہ ہی ہے، ہم نے اس پر انعام کیا، اس پر فضل کیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے اس پر انعام کیا ہے، نبوت دی ہے، وجعلناہ، اس کو بنایا ہم نے، مثلا مثال بنایا، کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو نکالیں تم میں سے فرشتے، رہیں زمین میں تمہاری جگہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمہاری جگہ فرشتے اتاریں اور وہ زمین میں رہیں تمہاری جگہ، اور یہ دین اور جو اللہ کی توحید کو بیان کریں وغیرہ۔ جس طرح تم سے تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر انسان کی طرح یک کے بعد دیگرے رہا کرتے ہیں، یعنی پیدائش بھی آدمیوں کی طرح ہوتی ہے اور موت بھی، پس بغیر باپ کے پیدا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے زیر قدرت نہیں رہے، لہٰذا یہ امر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، بلکہ اس طرح پیدا کرنے میں بعض حکمتیں تھیں، جن میں سے ایک تو اوپر بیان ہوئی کہ انہیں اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے نہیں کہ وہ فرشتہ اس کو معبود بنا لو، بلکہ حکمتیں تھیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اپنی قدرت دکھانا تھی کہ ہم یہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں۔ ہماری سنت اور طریقہ اور حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک دو جوڑوں کے ملنے سے ہوتی ہے۔ اچھا جی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور فرمایا کہ بے شک وہ نشانی ہے، نشان ہے قیامت کا، اور تم اس میں شک مت کرو اور میری اتباع کرو، میرا حکم مانو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہ روک دے تم کو شیطان، یعنی وہ تمہیں نہ روک دے کس چیز سے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تو تمہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دے گا، وہ تو تمہیں گمراہ کرے گا۔
اور تم اس سے امید رکھو کہ وہ شیطان ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ تو خود ہلاک ہو گیا۔ آپ لوگ جاتے ہیں نجومیوں سے اپنے کام کرواتے ہیں، ہتھیلی دکھاتے ہیں، اور جو ہے قسمتیں بدلتے ہیں، وہ آپ لوگوں کی قسمت لکھے جا رہا ہے، اور جو ہے کسی کی شادیاں کرایا جا رہا ہے، کسی کی شادی نہیں کرایا جا رہا، کہتے اس کی نہیں ہوگی، کسی کی ہوگی، جس کی کہتا نہیں ہوگی اس کے 2 3 بچے ہوتے، جس کی کہتا ہوگی اس کی ہوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ قسمتیں لوگوں کی سدھار رہا اور اپنی قسمت میں فٹ پاتھ لکھا ہوا۔ تو شیطان خود مردود ہو چکا ہے، رجیم ہو چکا ہے، اور دھتکارا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے، ملعون ہے، وہ تمہیں کہاں سے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، اور فرمایا میں تمہارے پاس پکی باتیں لے کر آیا ہوں، حکمت والی باتیں لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بتلاؤں تمہیں ان لوگوں کی بعض چیزیں جس میں وہ تم جھگڑتے ہو۔ ہاں، جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو میں ان کے بتاتا ہوں نقصانات، کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی یہ کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی اور یہ نقصان کیا، اس کا نقصان کیا ہوا، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں صاف صاف۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور مجھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا کرو، اتباع کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، اور اسی کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی مجھے نبی ماننا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کا حکم ماننا، یہی فرمایا کیا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر پھوٹ ڈال دی ان میں سے بعض، مختلف ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی ان کے، کتنے فرقے ہیں جن کے بیچ پھوٹ پڑ گئی یا پھٹ گئے، مطلب اختلاف ڈالا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، خرابی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہوئے، کیا ہے ان کے لیے، ان کے لیے عذاب ہے، بڑے دردناک دن کا عذاب ہے، قیامت کا دن ہوگا، عذاب کا دن ہوگا، اور مرنے کے بعد جہنم کا عذاب ہوگا۔ یہ سارے دردناک عذاب ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فرمایا یعنی مشرکین، اہل کتاب وغیرہ وغیر اہل کتاب کے لیے ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہونے والی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت سے خود توحید کی تائید ہوگی، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناحق عبادت سے شرک کی صحت پر استدلال مدعی سست گواہ چست کی مثال ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ نبی اور یہ اللہ کے بندے، ان کو پوجتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، خود توحید پرست ہیں، اور اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے ہیں میری نبوت کو مانو اور اللہ کو ایک مانو۔ جب وہ خود توحید کی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کیسے یہ چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ مجھے پوجیں اور مجھے کچھ سمجھیں۔ هل ينظرون الا الساعة، اب یہی ہے کہ راہ دیکھتے ہیں قیامت کی، یعنی انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، وہ آئے گی، یعنی وہ گھڑی آ کر رہے گی، یا وہ جو قیامت ہے آئے گی اچانک، بغتۃ اچانک، اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ کہتے ہیں نا کہاں ہے قیامت، کب آئے گی قیامت، کب آئے گا عذاب، کب ہوگا یہ سارا کچھ، تو کیا کہا، وہ آئیں گی اور اس حال میں کہ ان کو خبر نہیں کی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور جتنے دوست ہیں اس دن، قیامت کے دن، بعض کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کیونکہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ بھاگیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی باپ سے، کوئی بھائی بہن سے،
ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، اس دن کسی کو کسی کی کیا خبر۔ الا المتقین، مگر پرہیزگار لوگ، وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، باقی سب کے سب کیا ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے بندے، اے میرے بندے، آج تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، اے ایمان والو، ہماری وہ لوگ، الذین، وہ لوگ جو یقین کیا، انہوں نے ہماری باتوں پر ایمان لائے، ہماری آیتوں پر، اور وہ مسلمان ہوئے یعنی حکم بردار ہوئے، ان سے کیا کہیں گے، داخل ہو جاؤ جنت میں، باغات میں، تم اور اپنی عورتیں یعنی بیگمات کو بھی ساتھ لے جاؤ، جو کیا ہیں، عزت والی ہیں، جو تمہاری وہاں عزت کریں گی، خدمت کریں گی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ جی، یہ جنتیوں کی انعام بتا رہے ہیں، جنتیوں کو ملے گا کیا، لیے پھریں گے ان کے پاس رکابیاں سونے کی، رکابیاں، پراتیں، تھالیاں سونے کی ہوں گی، وکواب، اور آپ خورے ہوں گے، پانی پینے والے جو برتن ہوں گے سونے کے، چاندی کے، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو بھی جی چاہے گا، اور آنکھیں ان سے آرام پائیں گی، ہر وہ خوبصورتی ملے گی، ہر وہ کھانے پینے کی اچھی چیزیں ملیں گی، جس سے کیا ہوں گے، وہ خوب دل جس چیز کو بھی چاہے گا وہاں ملے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اورثتموها بما کنتم تعملون، فرمایا یہ ہیں وہ باغات، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے، جو تم نے میراث میں اس کو پایا بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے، ان کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے، یا بدلہ ہے ان کاموں کا، یعنی ان نیک اعمال کا جو تم کرتے تھے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، اور تمہارے واسطے ان میں بہت سے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور جو تم کھاتے رہو گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور البتہ جو لوگ گناہگار ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہا مبلسون، اور نہ ہلکا ہوگا ان کا، نہیں ہلکا ہوتا ان سے ان کا عذاب، اور وہ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمون، فرمایا ہم نے ان پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی، ہم نے بلا وجہ ان کو یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، وہ خود ظالم تھے۔ بنادوا یا مالک، وہ پکاریں گے اے مالک، یقضی علینا ربک، کہیں ہم پہ فیصل کر چکے تیرا رب، کہیں لیقضی، کریں ہمیں، ہمارا کر چکے تیرا رب ہمارا فیصلہ، یعنی اللہ پاک ہمارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے۔ کیا کہا جائے گا، دعا کروائیں گے اے مالک تو ہی دعا کر دے، اللہ کوئی فیصلہ کر دے تیرا رب۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا تم کو ہمیشہ یہی رہنا، اب یہاں اور کوئی فیصلہ تمہارے لیے ہونے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے موقع دیا، کرنا تھا، تم نے خود فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ جنت اور جہنم کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا، نیک اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اور تم جنت میں چلے جاؤ، اور اگر نہیں کرو گے، اللہ ناراض ہوں گے تو تمہیں جہنم میں بھیج دیں گے۔ یہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا تھا اعمال صالحہ کا، لیکن تم نے اس کو مذاق میں اڑا لیا، بے سنجیدگی سے گناہوں میں ڈوب کر گزارا، لہٰذا اب فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو اب تمہارے لیے صرف عذاب ہی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے